السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان عالی مقام، حضرات اساتذہ کرام، آج جو عنوان میرے حصے میں آیا ہے وہ انسانیت کا سب سے خوبصورت سبق اور دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ میرا عنوان ہے تکلیف نہ دینے کی فضیلت۔ اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی ہے، اور سلامتی یہ ہے کہ آپ صرف خود امن میں نہ رہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ہاتھ اور زبان سے امن دے۔ یہی ہمارے ایمان کا معیار اور ہمارے کردار کا امتحان ہے۔ ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں ایک ایسا اصول دیتا ہے جو ہمارے ایمان کی تعریف کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان آپ حضرات کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اراکین شورا، غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، بلکہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ زبان کی تکلیف، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برا نام رکھنا، تانا دینا، اور ہاتھ کی تکلیف، کسی کو مارنا، کسی کا مال چرا لینا، کسی کی چیز کو توڑ دینا۔ تکلیف نہ دینا صرف ایک نیکی ہی نہیں بلکہ یہ شرط ایمان ہے۔ سامعین کرام، جب ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تو یہ فضیلت ہمیں کہاں تک پہنچاتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ رفقاء مدرسہ اور سامعین، سوچیں، اگر کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی شیشے کا ٹکڑا راستے پر پڑا ہے، آپ اسے ہٹا دیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ نے محنت صرف اتنی سیکھی کہ خود کو اور دوسروں کو گرنے سے یا زخمی ہونے سے بچا لیا۔ یہی ہے اسلام میں آسانی پیدا کرنے کی فضیلت۔ سامعین کرام، اس عظیم فضیلت کے ساتھ تکلیف دینے کی بہت سخت وعید بھی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس میں ایک عورت کا ذکر ہے۔ ایک عورت بہت زیادہ نفلی نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، صدقے کرتی تھی، مگر اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو اذیت دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سنا تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ کتنا سخت فیصلہ ہے، صرف زبان کی وجہ سے، صرف ایک بری عادت کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ یہ دلیل واضح کرتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا نماز روزوں کی فضیلت کو بھی کھا جاتا ہے۔ لہذا ہم ہر دم خلق عظیم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہماری نرمی، ہماری مسکراہٹ، ہمارا اچھا برتاؤ ہی بہترین دعوت ہے۔ سامعین کرام، میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ آئیے آج وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی دوسروں کی آسانی کے لیے گزاریں گے۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔